السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو گزشتہ جمعوں کے عنوان کے مطابق جاری ہے کہ تذکرہ اخلاق کریمانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عادات جن کا تذکرہ جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹوں کو بتایا اور ہمیں اپنانے کی ترغیب دی۔ اسی طرح جاری رکھتے ہوئے وَلَا يَقْبَلُ الثِّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافٍ، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر کوئی تعریف کرتا تو یہ بات آپ کو ناگوار گزرتی، آپ اپنی تعریف کو پسند نہ فرماتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی شکریہ کے طور پر کوئی جملہ کہتا تو یہ پسند فرماتے تھے، یہ الگ بات ہے۔ ویسے تعریف کرنا اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کسی کا کسی کے منہ پر تعریف کرنا ایسے ہے جیسے اس کے منہ میں یہ مٹی کی جو ہے وہ اس کے منہ کے اندر خاک یا مٹی ڈال دی جائے۔ فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو اور اللہ تمہاری گواہی کو رد نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی سلیم الفطرت انسان کسی کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کلمہ خیر کہہ رہا ہے تو یہ خیر کی باتیں اس کے حق میں مخلوق کی گواہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی زبان سے نکلی ہوئی کسی کی گواہی کو رد نہیں فرماتا، قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی بدخوئیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ کوئی مجلس کے اندر نہ ہو، اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ یہ اس کی اچھائیاں جو بیان کرنے والے ہیں ان کی گواہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا لا يقطع على حدیث احد حدیثہ حتی یجوز، اگر کوئی آدمی مجلس کے اندر بات کر رہا ہوتا اکیلا یا اجتماعی طور پر جو مجلس اس میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو کاٹتے نہ تھے یہاں تک کہ وہ بات کرتے کرتے حد سے تجاوز کر جائے۔ اگر حد سے تجاوز کر جاتا تو پھر فَيَقْطَعُهُ بِنَحْيٍ أَوْ قِيَامٍ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو یا تو کاٹ دیتے کہ بھائی اب تو حد سے تجاوز کر گیا ہے، اب یہ جو بات کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے کوئی راستے سے ادھر ادھر ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اس کی بات کو کاٹ دیتے یا خود مجلس سے اٹھ کر مجلس سے الگ ہو جاتے، وہ بات نہ سنا کرتے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جب ابا جان نے ہمیں بیان فرمائیں تو میں نے پوچھا کہ ابا جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خاموش ہوتے، مجلس کے اندر خاموش بیٹھتے تو ان کی خاموشی کس وجہ سے ہوتی؟ وہ خاموش کیوں ہوا کرتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان سکوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اربع،
حضور علیہ السلام 4 وجہوں سے خاموش رہتے، 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی جس وجہ سے آپ خاموشی اختیار کرتے، بات چیت نہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 علی الحلم، نمبر 2 الحذر، نمبر 3 التقدیر، نمبر 4 التکفیر۔ یعنی یا تو اپنے حلم اور بردباری کی وجہ سے خاموشی اختیار کرتے، یا احتیاط کے پیش نظر خاموش رہتے، یا اندازہ لگانے کے لیے خاموش رہتے، یا غور و فکر کے لیے، التفکیر، غور و فکر کے لیے آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ وَأَمَّا تَقْدِيرُهُ فَفِي تَسْوِيَةِ النَّظْرِ وَالْإِسْتِمَاعِ مِنَ النَّاسِ۔ اندازہ لگانا یہ ہوتا تھا کہ معاملے کی صورتحال پر پوری طرح نظر ڈالی جائے، غور کر لیا جائے، اور اس کے بارے میں لوگوں کی آراء کو سن لیا جائے۔ یہ ہوتا تھا اندازہ لگانا۔ کسی کے بارے میں کوئی شکایت آئی، کوئی بات آئی، فوری اس کا ازالہ نہ کرتے، فوری اس کا فیصلہ نہ کرتے تھے، بلکہ سوچ بچار کے بعد، لوگوں سے اس کے بارے میں رائے معلوم کرنے کے بعد، اچھی طرح اطمینان ہو چکنے کے بعد پھر فیصلہ فرماتے تھے۔ فرمایا اس کے بعد وَأَمَّا تَفْكِيرُهُ فِي مَا يَبْقَى وَلَا يَفْنِي۔ آپ علیہ السلام کا جو غور و فکر ہوتا وہ رہ جانے والے اعمال کی وجہ سے ہوتا، فانی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ سوچ بچار کرتے تھے، فکر کرتے تھے کہ فلاں عمل میرا کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گیا، فلاں چیز رہ گئی، اور اسی طرح آخرت کے اندر مرتبہ اور مقام بڑھنے والے جو اعمال ہوتے، آخرت کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، دنیا کے معاملات کے بارے میں نہیں۔ فلاں چیز رہ گئی، گھر یوں بنانا تھا، گھر کے اندر یہ چیز رکھنی تھی، ہاں جی، زوجہ میں سے کسی کا یہ کام رہ گیا، یہ ایسی باتوں پر سوچ و بچار نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی عمل نیک رہ گیا مصروفیت کی وجہ سے اس پر، یا آخرت کی نعمتوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ فِي الصَّبْرِ، آپ کی بردباری اور آپ کا صبر دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وَكَانَ لَا يَفْضُبُهُ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَفِضُّهُ، ذاتی طور پر نہ کوئی چیز آپ کو غصہ دلاتی اور نہ ہی آپ کو بے چین اور مضطرب کرتی تھی۔ وَجُمِعَ لَهُ الْحَذْرُ فِي أَرْبَعٍ، 4 کاموں میں آقا علیہ السلام بہت احتیاط برتتے تھے، بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 أَخْذُهُ بِالْحَسَنِ لِيُقْتَدَى بِهِ، توجہ کیجئے گا۔ نمبر 1، آپ ہمیشہ اچھی، عمدہ، بہترین اور مناسب چیز اختیار کرتے تاکہ لوگ اسے اپنائیں، لوگ اس کی پیروی کریں، لوگوں کے لیے مشکل نہ بنے، لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ وَتَرْكُهُ الْقَبِيحُ لِيُنْتَهَى عَنْهُ، ہر بری چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ امت کیا اسے چھوڑ دے، اسے نہ کرے، ماننے والے، فرما برداری کرنے والے اس چیز کو اختیار نہ کریں۔ اور فرمایا وَالرَّأْيُ فِي مَا أَصْلَحَ أُمَّتُهُ، امت کی بھلائی جس چیز میں ہوتی تھی اجتہادانہ رائے سے خوب کام لیتے ہوئے اسے اختیار کرتے تھے۔ جس چیز کے اندر بھی امت کی بھلائی ہوتی اسے وہ اجتہادانہ رائے کے طور پر اپنا لیتے، اسے کر گزرتے کہ اس میں میری امت کا بھلا ہے، اس میں میری امت کا اچھا ہے اس کے اندر۔ وَالْقِيَامُ فِي مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جس چیز کے اندر امت کی بھلائی ہوتی اسے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کو کر گزرتے۔ یوں آقا علیہ السلام نے امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، جس میں بھی خیر ہوتی اپناتے کہ امت کی بہتری ہے اس کے اندر۔ اسی طرح آقا علیہ السلام ماتحتوں کے ساتھ آپ کا سلوک ایسا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنین، میں نے حضور علیہ السلام کی کئی سال خدمت کی۔ فما سبنی سبتن احد ولا ضربنی ضربتن، پورے ان 10 سالوں میں کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے گالی نکالی اور نہ مجھے مارا، کبھی اس عرصے کے اندر۔
ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتے ہیں، ہاں جی، کیا ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ طَهَرَنِي وَلَا عَبَثَ فِي وَجْهِي، نہ کبھی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا اور نہ میرے چہرے پر کبھی غصے کی نگاہ ڈالی، غصے سے بھرے غصے والی آنکھوں سے فرمایا کبھی میری طرف آپ نے نگاہ نہیں ڈالی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کوئی کام کہا ہو اور میرے سے اس کام کے کرنے میں سستی ہو گئی ہو اور آپ نے مجھے غصہ کیا ہو یا عتاب کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ فَلَوْ عَاتَبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اگر کسی کام کے غلط ہونے پر یا سست ہونے پر گھر والوں میں سے کوئی اگر مجھے ڈانٹتا، کوئی غصہ کے اظہار کرتا، تو آپ یوں فرمایا کرتے تھے دعوه، چھوڑ دو اسے، فَلَوْ قُدِّرَ شَيْءٌ كَانَ، اگر یہ کام ہمارے مقدر میں ہوتا یہ ہو جاتا، مقدر میں نہیں تھا، نہیں ہوا تو اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو، اسے کیوں پریشان کر رہے ہو۔ خود بھی کبھی نہیں ڈانٹا، گھر والوں کو بھی کبھی ڈانٹنے نہ دیا کرتے تھے۔ یہ تھا ماتحتم کہا، اور آج انہی کے نام لیوا، جی آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے ملازمین گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں، 7 سال 8 سال ڈھونڈ کے لاتے ہیں 200-400 روپے کا کہیں مل جائے، اور ان سے کام گدھوں سے بھی زیادہ لیتے ہیں، اتنا 24 گھنٹے تھوڑا سا سونے کا ٹائم بیچاروں کو دیتے ہیں، کھانا بھی چج کا نہیں ہوتا۔ بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں خدا خوفی موجود ہے، نہ کھانا ان کا بہتر، نہ کپڑے ان کے بہتر، نہ رہائش ان کی بہتر، اور کام بڑے آدمی سے بھی زیادہ سختی سے لیا جاتا ہے، تھوڑی سی غلطی پر مار پیٹ، ہاں جی، حتیٰ کہ جھلسایا جاتا ہے۔ بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، پڑھتے ہیں آپ بھی میں بھی خبروں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما ضرب النبی امرأة قط، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو نہیں مارا، یہاں تو حال ہی برا کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ، کبھی کسی خادم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ کسی پر کبھی نہیں اٹھایا، إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہاں میدان جہاد کے اندر اللہ کے دشمن کے مقابلے میں اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑی تو پھر پیچھے نہیں ہٹے، پھر اٹھایا۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا، اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دیا، اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا۔ چنانچہ احد کے موقع پر حضرت حارث ابن ضمہ، ان کا نیزہ آپ نے پکڑا، اور اس کو ہاتھ میں جب پکڑا تو سامنے سے ابی بن خلف مردود آ رہا تھا، تو آپ نے اپنے نیزے کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کر ایسے تھوڑا سا یوں کیا، تو اس نیزے کی جو آگے نکر ہوتی ہے وہ ابی بن خلف کی گردن کے اوپر ایسے معمولی سی ٹچ ہوئی، نشان تک نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس معمولی سی ٹچ ہوئی۔ تو یہ ابی بن خلف وہ ملعون ہے جو مکہ میں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں روزانہ 8-10 کلو غلہ، ہاں جی، جوار اور یہ مضبوط چیزیں کھلاتا ہوں، اور میں نعوذ باللہ اس کے اوپر بیٹھ کر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سے جواب دیتے تھے کہ انشاءاللہ تو مجھ سے ہی قتل ہوگا، میرے ہاتھوں سے ہی تیرا قتل ہوگا۔ چنانچہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کا جو ایک معمولی سی اس کی گردن کے اوپر خراش آئی تو یہ بھاگتا ہوا مشرکین کے پاس، اب سرداروں کے پاس گیا اور واویلا مچا دیا، مر گیا، مجھے محمد نے قتل کر دیا، مجھے محمد نے مار دیا۔ تو سرداروں نے دیکھا، اس نے کہا وہ عقل کے اندھے، کچھ بھی نہیں ہوا تجھے، گردن تیری صاف ہے، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی خراش کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی تو پریشان اور پاگل ہو رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتہ۔ پھر اس نے وہ مکے والا جو بات دہرائی
کہ میں مکے میں یوں کہا کرتا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے یوں کہتے تھے۔ دیکھیں اس کافر بدبخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کا کتنا اعتبار تھا۔ یہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر آج محمد مجھ پر تھوک دیتے میں اس تھوک سے مر جاتا۔ یہ ہے اعتبار۔ اور ہمیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف کام کرنے کے اندر جو جنت کی بشارتیں دیں، جو آپ نے باتیں بتائیں اور نہ کرنے پہ جو وعیدہ بتائیں، فکر ہی نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھے کیا ہو گیا، منع تو نہیں کیا نا، کیا ہو گیا، یوں کر لیا کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں جی، تھوڑا سا اچھا چلو برادری کے ساتھ بھی چلنا ہے نا، چلو یوں نہیں تو ایسے بھی کرنا ہے نا۔ یہ ہے ہم آج کا مسلمان۔ اور وہ کافر کہتا ہے اگر حضور مجھ پر تھوک دیتے تو میں مر جاتا۔ یہ تو نیزہ ہے، نیزہ مارا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا اور راستے میں مقام صرف آتا ہے، وہاں جا کر یہ مردود ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا، یہ واقعی مر گیا وہاں جا کر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وَلَا نِيلَ مِنْهُ فَانْتَقَمَ مِنْ صَاحِبِهِ، کوئی ذاتی طور پر آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ اس سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ مَنْتَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں إِلَّا أَن تَنْتَهِكَ مَحَارِمُهُ فَيَنْتَقِمْ، اگر کوئی دین کی حرمت کرتا پھر اس سے انتقام لیتے، کوئی چوری کرتا، کوئی زنا کرتا، کوئی دین کا کوئی حکم توڑتا، اس سے پھر وہ دین کے مطابق وہ کام لیتے، انتقام لیتے، ذات کے لیے کبھی نہیں لیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ معمول بھی تھا کہ اگر آپ کو دو چیزوں کے اندر اختیار دیا جاتا تو آپ ان دو چیزوں میں جو آسان ترین ہوتا اسے کرتے، مشکل کام میں نہیں پڑا کرتے تھے، آسانی کے ساتھ۔ اور فرمایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا کہ ان دونوں میں سے کون سا کام آپ کے لیے مناسب بہتر ہے، تو آپ ان دونوں میں آسان کام چنتے بشرطے کہ وہ گناہ والا کام نہ ہوتا۔ اور اگر بالفرض فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، اگر خدا نہ خواستہ وہ آسان کام گناہ والا ہوتا تو آپ اتنے دور اس سے ہوتے کہ لوگوں میں سے زیادہ دور آپ گناہ سے رہا کرتے تھے۔ اور اگر مشکل نہ ہوتا، آسان نیکی والا ہوتا، اچھا ہوتا تو اسے پسند فرماتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مشکل پسندی ہے، یہ جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چوٹیاں سر کرنا، یہ کاریں پھلانگنا، موٹر سائیکل پھلانگنا، ون ویلنگ کرنا، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ نہ تھی اگر اس دور میں بھی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک کے لیے ماڈل ہے، تو اس لیے آسانی والا معاملہ آپ پسند فرماتے، مشکل والا معاملہ آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے عام طور پہ جب رمضان آتا ہے یا کوئی ایسے نیکی والا، ہم کہیں سردیاں کے روزے بھی کو روزے نے، روزے تو گرمیوں کے ہوتے ہیں، یہ ہم یوں کرتے ہیں، یار تو سارا دن سویا رہا، تو نے کیا روزہ رکھا، یہ بھی کوئی روزہ ہوا، تو نے نماز دیکھو مسجد میں جا کر نماز پڑھ دو، قالین بچھے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی، یہ راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، یہ کون سی مشکل ہے؟ ہم عام طور پہ کہا کرتے، یہ بڑے عجیب جملے ہیں، بالکل جاہلانہ پردے درجے کے۔ بھائی اصل اللہ کا حکم ہے، روزہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نماز بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بذات خود ان کے اندر کوئی بات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ اصل ہے حکم کو پورا کرنا، حکم پر عمل کرنا۔ حکم ہے جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے روزہ رکھنا شروع کر دو، حکم ہے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آیا اب حکم ہے کہ خبردار روزہ رکھو۔ اب کوئی آدمی روزہ رکھے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا،
اور رمضان کا چاند آنے کے بعد کوئی نہیں رکھے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ روزہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حکم ہے اللہ کا، وہ سردیوں میں ہو، گرمیوں میں ہو، برف باری میں ہو، آگ کے اوپر ہو، حکم ہے اللہ کا بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والا معاملہ پسند فرماتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ذاتی رنجش میں یا کسی بھی معاملے میں کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ ایک شخص کو آپ کے پاس لایا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب، آپ کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا، وہ شراب اس نے پی ہوئی تھی، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضربوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے۔ ہاں جی، یہ دیکھو اس نے کیسا کام کیا ہے۔ چنانچہ فَمِنَّ الضَّارِبُ بِيَدِهِ، کچھ لوگ اس کو ہاتھوں سے مارنا شروع ہو گئے، وَمِنَّ الضَّارِبُ مِن نَعْلِهِ وَمِنَّ الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، کچھ لوگوں نے جوتی پکڑ لی، اس کو لگائی 5-7، کچھ نے وہ رومال لپیٹ کے نہیں وہ مارتے، اس سے ذرا تھوڑا لگتی ہے، وہ رومال لپیٹ کے کپڑا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب سارے لوگ مار پیٹ کر کے اس کو پلٹے تو پھر فَلَمَّا انصَرَفَ، جب لوگ مار پیٹ کے واپس آئے تو فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ، تو کچھ لوگوں نے منہ سے یہ کلمہ نکالا جس کو مارا گیا تھا شراب پینے والے کو، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے، یہ زبان سے بات نکالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا هكذا، خبردار ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا، بلکہ قل ولا تعین الشیطان، فرمایا کہ ایسا جملہ زبان سے مت نکالو، اس سے شیطان کی مدد اور رعانت ہوتی ہے، ولیکن قولوا رحمک اللہ، بلکہ تم یہ کہو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ بد دعائیہ کلمہ زبان سے نہ نکالو، بد دعائیہ کلمہ زبان سے نکالنا شیطان کی مدد ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، انسان ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کا تو کام ہی نہیں بنتا اس کو کہنا، آپ یوں کہیں رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آج بھی عرب کے اندر اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ عرب میں جب کوئی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا یہ وہ ہوتا ہے تو وہ زبان سے سنا ہے یہ کلمہ نکالتے ہیں رحمک اللہ، باوجود لڑائی جھگڑے کے، اور یہ سنت کلمہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسأل شیئا الا اعطاہ، آپ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی شخص کوئی چیز مانگتا، اگر وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ انکار نہیں کرتے تھے، لا آپ کی زبان مبارک میں نہیں ہوتا تھا، لا نہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط قال لا، جب بھی حضور سے کسی نے کوئی چیز مانگی کبھی آپ نے لفظ لا نہیں، یہ کلمہ جملہ ادا نہیں کیا، یہ لفظ ادا نہیں، کبھی ادا نہیں کیا۔ بلکہ ایک شاعر اپنے شعر کے اندر یوں کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ کی لا کے علاوہ کبھی اپنے زبان مبارک سے لفظ لا نہیں نکالا، معبودان باطلہ کو رد کرنے کے علاوہ کبھی آپ نے کسی کو لا نہیں کہا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے یہ چیز، یا میں نہیں دے سکتا، یا میں نہیں دیتا، کبھی نہیں کہا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اگر سائل کبھی آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی سخت رویہ بھی اختیار کرتا آپ اس کو بھی منع نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ غزوہ حنین، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ حنین سے واپسی ہم آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو قرب و جوار کے جو بدوی لوگ تھے، چونکہ اس وقت ابھی اسلام کی ابتدا تھی، اتنے وہ اخلاقی طور پر وہ ماہر نہ تھے، سمجھدار نہ تھے، تو قرب و جوار کے کچھ دیہاتی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کچھ مانگنے کے لیے، اور وہ سارے ایسے چمٹ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسے دھکیلتے 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 ایک سمورہ
یہ کیکر کے درخت کے ساتھ جا کر انہوں نے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کیکر کے درخت کے ساتھ لٹک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب وہاں کھڑے ہو گئے، وقال اعطونی ردائی، ہاں اللہ کے بندو چادر تو میری واپس کر دو، چادر ہی میری درخت کے ساتھ لٹک گئی ہے وہ واپس کر دو۔ اور پھر فرمایا، کیا جملہ فرمایا، لو کان لی ہذہ العصاۃ الانعم لقسمتہ بینکم، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس درخت کے ساتھ لگے ہوئے کانٹوں کے برابر بھی چوپائے ہوتے تو میں سارے کے سارے تقسیم کر دیتا، سارے کے سارے بانٹ دیتا۔ چنانچہ اسی طرح ایک دیہاتی آیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑی اور اتنی سختی سے پکڑی کہ اس کو کھینچنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ آیا، آ کر چادر پکڑی اور زور سے کھینچی، اس سے نشان پڑ گیا اور کہنے لگا، یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک۔ کیسا عجیب انسان تھا وہ، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کرو۔ دیکھیں کیسا عجیب تھا، یہ نہیں کہا اپنے پاس ہی، ایسا گمان تھا یا شخص تھا کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کیجیے۔ چنانچہ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف کیا اور مسکرا اٹھے۔ اس کے اس گستاخی پر بھی آپ مسکرا گئے، آپ ہنس پڑے۔ چنانچہ وَأَمَرَ لَهُ بِعِطَاءٍ، اور اسے جو کچھ تھا اسے دینے کا حکم جاری فرمایا اور اسے عطا کیا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ معذرت کر لیا کرتے تھے، معذرت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کوئی چیز مانگی تو فاعتذر، آپ نے معذرت کر لی کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران الگ مخلوق ہونے کا تصور وہ مٹا دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے حکمران کے لیے باقی مخلوق سے الگ ایک جو نظام ہے ان کا، اس کے اس تصور کو، ان کے اس تصور کو آپ نے عمل سے مٹا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت قدامہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یرمی الجمرۃ علی ناقۃ الشہباء، آپ بھورے رنگ کی ایک اونٹنی کے اوپر حج کے موقع پر رمی کر رہے تھے، یعنی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے۔ فرمایا لا ضربا، آپ جب کنکریاں مار رہے تھے تو لوگوں کو مار پیٹ کر آپ کے پاس سے ہٹایا نہیں جا رہا تھا، ولا تردا، نہ ہی مکے دھکے مار کر لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، ولا الیکا الیکا، نہ ہی ہٹو بچو کی صدائیں لگ رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ جگہ دیتے ہوئے باقیوں کو وہاں سے دور کیا جا رہا ہو۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر گھل مل کر رہتے تھے، علیحدہ کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ آج کے جو بدبخت علیحدگی پسند، انہوں نے دنیا کو بالکل علیحدہ اور اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، سارا ملک چوری کر کے کھا جائیں، استثناء حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے یہ استثناء والا کوئی حکم نہیں فرمایا اور نہ ہی اس پر خود عمل کیا۔ وقت نہیں ہے، خیر وہ اور موضوع ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جن کے سچا ہونے کی میں قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، ما نقص مال عبد صدقہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہوئے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ نمبر 2، جو اللہ سے پارٹنرشپ کر لے اس کا مال کبھی گھاٹے اور نقصان کے اندر نہیں آتا۔
اللہ ایسا پارٹنر ہے اپنے بندے کا کہ جو اپنے بندے کا مال ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کاروبار میں اللہ کی مخلوق کو بھی شامل کر لے، وہ کہے کہ میں 10% 20% وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی ضرورت مند مخلوق کو دوں گا، خرچ کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ۔ اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح وہ شخص جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے مال بڑھانے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح اللہ علیہ باب الذل، اللہ اس کے لیے ذلالت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اور انکساری کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کی اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے کبھی اسے نیچا نہیں ہونے دیتا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے، اگر کوئی ہوتا تو آقا اس کو ناپسند فرماتے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ، صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حضور سے محبت کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا جتنے صحابہ محبت کرتے تھے۔ فَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ ثُمَّ يَقُومُوا إِلَيْهِ، جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لِمَا يَعْرِفُونَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ لَهُ، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ وہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے پر ہم سب کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، سنیے توجہ سے، لا تقوموا لی کما تقوم الاعجم، جیسے عجمی لوگ اپنے سرداروں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے میرے لیے مت کھڑا ہوا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابن عامر کے ہاتھ آیا تو میرے احترام کے اندر ابن عامر تو کھڑے ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں کھڑے ہوئے، تو میں نے ابن عامر سے کہا کہ بیٹھ جائیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے ہاں تو بڑے حضرات پیر حضرات مرید نہ کھڑا ہو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی باہر سے مہمان آتا تو آپ چل کر اس کو ریسیو کرتے، تھوڑا آگے جا کر استقبال کرتے، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی مہمان آتا اس کو دروازے پہ جا کر باہر جا کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مہمان جاتا تو تب بھی آپ چل کر دروازے تک جاتے تھے، دروازے تک جا کر پھر اس کو وہاں سے رخصت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سلام میں پہل کرتے، حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچوں پر سے بھی گزرتے تب بھی پہل کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم سلام کے اندر حضور سے جیت جائیں، پہل کر لیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیتنے نہیں دیتے تھے، آپ پہل کرتے تھے۔ اور سلام منہ سے ہے، زبان سے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ منہ سے سلام ہے۔ ہاتھ سے سلام کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گاڑی پہ جا رہا ہو منہ سے السلام علیکم کہہ کے ہاتھ سے اشارہ کرتا پھر ٹھیک ہے، صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا، حضور نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرہ، وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے جو غیر سے مشابہت اختیار کرے، جو دوسرے سے مشابہت اختیار کرے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور نصارہ کے ساتھ سلام میں مشابہت اختیار نہ کرو۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودیوں کا جو سلام ہے وہ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ وَتَسْلِيمُ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْكَفِّ، عیسائیوں کا جو سلام ہے وہ ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ کوئی بندہ دور ہو تو اس کو زبان سے السلام علیکم کہہ کر یوں اشارہ کر سکتے ہیں، بغیر زبان سے السلام علیکم کہے اشارہ کرنا یہ دین اسلام کے خلاف ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں یا دوسروں سے مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام اس کو رواج دیں۔
یہی ہے اسلام کے اندر عزت و تکریم کا جو کلمہ اور جملہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخری بات، اور یہ بڑی اہم آج کے دور کے اندر بہت اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ برتن کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے آج کے ہمارے اس ماڈرن دور کے اندر، جہاں کھانے پینے کی معمولی چیز چھوڑنا ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہاں جی بوتل پی رہے ہیں، ایک دو گھونٹ چھوڑنے، انہوں نے کہا بھوکا ساری پی گیا ہی۔ ہاں جی چائے پینی ہے تو ایک گھونٹ چھوڑنا ہے، بسکٹ لائے ہاں جی اس کو توڑ کر ایک دو ادھر چھوڑنے ہیں، سارن کھانا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں۔ اصل ہے چیز کا ضیاع نہ ہو، ہم اس کو علیحدہ سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رفع من بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل شواء قط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ کے اندر کبھی ہم نے بچا ہوا سارن باقی نہیں پایا، کبھی بچا ہوا سارن باقی نہیں پایا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ پتہ نہیں کھانے کے کس لقمے کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے، سارن بالکل پلیٹ صاف ستھری۔ اور ہمارے ہاں تو شادی بیاہ کے موقع پر تو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، یا کوئی بھی کھانے کا کوئی بھی محفل ہو، ہاں جی بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں 3-4 گھنٹے، جو ہی کھانا لگتا ہے ہاں جی آواز آتی ہے کھانا کھول دے ہو، حالانکہ کھانا نہیں کھلتا، ہاں جی کیا کھلتا ہے؟ بندے کھلتے ہیں۔ اور یقین کریں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یعنی لینڈ لارڈ لکھ پتی اس طرح کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، پتہ نہیں پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے کھانا دیکھا ہی نہیں، یا یہ ان کی زندگی کا آخری ہے، بس ختم ہو جانا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ میں بہت عمدگی بھی ہے، پھر وہاں پھر نہیں دیکھتے چمچہ، نہیں دیکھتے کیا، کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ ایسے ڈال رہے ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ دیکھا کلفہ بھی ساتھ، چاول بھی ساتھ، گوشت بھی اتنا ڈال لیتے ہیں۔ اب جب آئے میز کے اوپر، اب کون کھائے اس کو؟ آدھا اوپر، آدھا پلیٹوں میں، آدھا، آپ یقین کریں میں حلفاً اگر کہوں تو حانث نہیں ہوں گا، اگر 300 آدمیوں کا ہال بک کرایا ہے تو 300 آدمی جب کھانا کھاتے ہیں تو 300 آدمیوں کا ضیاع ہوتا ہے جی کہ نہیں؟ تھوڑا سا ڈال کے لے آئے، ختم ہو پھر دوبارہ چلے جائیں، پھر دوبارہ چلے جائیں، کون سا پیچھے سے انہوں نے دیکھ بند کر دینی ہے؟ نہیں، ہم کو بھائی یہ آخری ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اتنا سارن ضائع، اتنے چاول ضائع، روٹی، اور روٹی کی بات بھی کی حالت ہے، بعد میں دیکھ لوگ وہ کھاتے ہوئے روٹی سے ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، منہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، صاف کیا اسی سے پھر شروع ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، جن کے لیے 2 جہاں بنے ہیں، سب کچھ ان کا ہے اللہ کے بعد، ہاں جی تشریف لائے، زمین پہ ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، زمین پہ پاؤں آئے ہوں گے نا اوپر، یقینی بات ہے، اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اے عائشہ اس عزت والے کی عزت کرو، اگر اللہ کسی قوم سے بے ادبی کی وجہ سے رزق چھین لے پھر کوئی اسے رزق نہیں دے سکتا۔ آج جو ہمارے حالات ہیں نا ان میں ایک یہ بھی وجہ ہے، اب دیکھیں اپنے بیاہ شادیوں پہ دوسری چیزوں پہ کیا حالت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگانا، اسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خود حضور علیہ السلام نے اپنے لیے اسے پسند نہیں فرمایا۔ بات ذرا تھوڑی لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ آپ کو بتاؤں کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ ذرا تھوڑا ٹیک لگا کر کھایا کریں، آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے عاجز بندہ کھانا کھاتا ہے، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، میں ایسے بیٹھوں گا جیسے کوئی عاجز بندہ بیٹھتا ہے، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں،
یہ تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عادات جو تقریباً پچھلے 6 جمعوں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ صرف مقصد یہی ہے کہ ہم تو ساری زندگی ہماری ختم ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا ایک پہلو بھی ہم کامل طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ جس قدر کہا سنا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔